ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام سامعین بزم حضرت قاضی صاحب حضرت مولانا ساجد حسین صاحب چترویدی اور ان سے پہلے بھی خطیب کی تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گھڑی کے 12 بج گئے، لہٰذا زیادہ دیر تک میں بھی گفتگو کرنے کا عادی نہیں۔ جس وقت تک آپ لوگ دل جمی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہوں، کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں۔ آپ حضرات تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بالکل بیداری کے ساتھ ماحول بنائے رکھیں اور ہم سب کے محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا اظہار الحق صاحب المظاہری دامت برکاتہم کی تشریف آوری ہونی ہے، ان کے بھی خطاب کو سن کر محفل کا اختتام ہونا ہے، لہذا ہم لوگ دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو نبی عطا فرمایا، بڑی شان و شوکت والا نبی، بہت ہی عظمتوں والا نبی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جینے کا صحیح سلیقہ اور شعور سکھلایا۔ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ آپ لوگ سن رہے ہیں میری بات؟ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے آپ لوگ تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ذرا دیکھیں اللہ تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا رتبہ کتنا بلند فرمایا کہ خود اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم اور آپ حضور کی شان کو اگر بیان کرتے ہیں
تو ہمارا اور آپ کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جنہوں نے بھی آقا نامدار علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رتبہ بلند فرمایا۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ میں یہ شعر سماعت کریں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام، تھوڑا سا بولیے سبحان اللہ، کہ مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام، ان کے نورانی صورت پہ کربو سلام، ان کے پاکیزہ سیرت پہ کربو سلام۔ میں آپ کا موڈ بنانا چاہتا ہوں، آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سنیں۔ یہ چائے کا ماحول تھوڑی دیر روک دیجئے، میں بھی چائے نہیں پیا ہوں، سو کر کے اٹھاؤں ایسے ہی آ گیا، اس لیے تھوڑی دیر روک دیجئے آپ لوگ، پھر تو چائے پیتے ہی رہنا ہے۔ ہم لوگ ابھی تقریباً کئی راتوں سے جاگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بغیر چائے پیے ہوئے گفتگو کرنے کو تیار ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سننے کو تو تیار ہیں کہ مصطفیٰ شان رحمت۔ میرا ایک ساتھی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی شان میں نعت رسالت کا قصیدہ پڑھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آواز اچھی ہو، دل کا ہونا شرط ہے۔ کیا بھائی؟ دل کا ہونا شرط ہے۔ ہم لوگ آج سے 10-15 سال پیچھے کی طرف جائیں تو دیکھتے تھے کہ گاؤں کا دیہاتی سائیکل پر سوار ہو کر جب راستہ چلتا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ گنگناتا ہوا جایا کرتا، کیا پڑھ رہا ہے کچھ پتا نہیں، لیکن وہ بھی گنگنانے لگتا۔ ہم لوگ حضور کی شان میں اتنا تو کہہ سکتے ہیں، مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام۔ ارے کہہ سکتے ہیں تو بولیے آپ لوگ بھی، مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام، ان کے نورانی صورت پہ کربو سلام، ان کے پاکیزہ سیرت پہ کربو سلام۔ آپ کا مائک بہت اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ کا مائک اور بہتر ہو جائے۔ خیر اب چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے۔ جس وقت ہمارے فیاض فیضی صاحب پڑھ رہے تھے، میں دل میں دعا کر رہا تھا کاش کہ یہ مائک مجھے بھی مل جاتا، چونکہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد مائک ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ خیر ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، کتنی شان والا نبی عطا فرمایا۔ سارے نبیوں کے نبی اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا کہ سارے نبیوں کی جن کو مائک والے، اللہ اکبر، تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے کہ سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، جن کو معراج میں حق کے قربت ملے، جن کو معراج میں حق کے قربت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اس نبی کی نبوت پہ کربو سلام۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، اس نبی کی نبوت پہ کربو سلام۔ اللہ نے نبی اکرم علیہ السلام کو کتنی طاقت و قوت سے نوازا۔ یہ میری قسمت ہے کہ جب مجمع نکل جاتا ہے تب مجھے موقع ملتا ہے، یہ میری قسمت۔ لیکن جو لوگ باقی ہیں وہ مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔
اور تھوڑا سا بول دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے میں حضور کی شان کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا۔ تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے سچے پیغمبر، آخری نبی، ہم اور آپ کے رہبر، آقا و مولا تاجدار رسالت علیہ السلام دنیا والوں کے سامنے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک پہلوان جنہیں دنیا رکانہ کے نام سے جانتی ہے، عرب کا بہت ہی معروف و مشہور پہلوان ہے، اتنا مشہور و معروف پہلوان کہ اس سے ٹکر لینے کی کوئی ہمت اور جرات نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اے رکانہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ تو پہلوان تھا، انہوں نے کہا اے محمد میں کچھ نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آ جائیں کشتی کے میدان میں۔ چیلنج دے رہا ہے حضور اکرم علیہ السلام کو، ذرا اندازہ کریں میرے آقا علیہ السلام نے ان کے چیلنج کو قبول کیا، کشتی کے میدان میں آئے، سارے لوگ تماشائی بنے ہوئے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ محمد جو کبھی کشتی کے میدان میں نہیں آئے آج رکانہ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر آئے، رکانہ لنگوٹ کس کر کے میدان میں شیر کی طرح حضور پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام انہیں پکڑتے ہیں اور دھیرے سے زمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، کتنی؟ 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، لیکن نبی اپنی طاقت ہمیشہ استعمال نہیں کیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک آدمی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا اور ایک فرعون کا آدمی، یہ دونوں آپس میں لڑائی لڑ رہا تھا۔ انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو ایک مکہ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، جیسے ہی ایک مکہ لگایا وہ اسی جگہ پہ ختم ہو گیا۔ بتلائیے نبی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام وہ رکانہ پہلوان کو 3 دفعہ زمین پر گرا دیتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے کہا اے محمد میں نے سمجھ لیا یہ تیری روحانی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا اسی روحانی طاقت کی تو میں دعوت دے رہا ہوں، لہٰذا آؤ دامن اسلام میں آ گئے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، لیکن پھر بھی لوگوں کے تیر تلوار پتھر سب کچھ سہ رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام اتحاد کا درس دے رہے ہیں، امن و شانتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب حوازن میں فخر رسل گر گئے، جب حوازن میں فخر رسل گر گئے، تیر و پتھر کا جب میں برسنے لگا، اس جری نے یہ للکار کر تب کہا کہ میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا،
اس نبی کی شجاعت پہ کربو سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام بہر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے مل کے کفار پتھر لگے مارنے ان کو اپنی تو رحمت سے بخش دے خدا ارے جن کے چوٹوں سے ڈنڈا اکھڑ کر گرے اس قدر رحم و رافت پہ کربو سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام ان کے نورانی صورت پہ کربو سلام آج ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ جتنی دولت عطا فرمایا ہم اور چاہتے ہیں کہ خوب زیادہ دولت حاصل ہو جائے ہر کوئی اپنے دکان کے اندر لگا ہوا ہے ہر کوئی کمائی کی طرف دھیان دے رہا ہے ذرا غور کیجئے اللہ کے پیغمبر تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی کیا حالت ہے حضور اکرم علیہ السلام سید الکونین ہے دو جہاں کے سردار ہیں لیکن آقا علیہ السلام کے گھر کی حالت کبھی کبھی یہ ہو رہی ہے مہینوں گزر جا رہا ہے لیکن کھانا تک نصیب نہیں ہو رہا ہے پھر بھی حضور علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور خود بھی دین اسلام کے اوپر جمے ہوئے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولا جلا جاتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کے دادوں دیش کا کہوں حال کیا ان کے دادوں دیش کا کہوں حال کیا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت پہ کربو سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام ان کے نورانی صورت پہ کربو سلام ان کے پاکیزہ سیرت پہ کربو سلام وہی آقا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلایا علم دین کو سیکھا جائے علم دین کو سیکھا جائے آج ہم لوگ دنیا کے ہر کام کو سیکھتے ہیں لیکن علم کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بچوں کو بھیج دیتے ہیں لیکن ہمارے جو بڑے حضرات ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آتے ایک دفعہ ایک دیہات میں امام صاحب مغرب کی نماز میں نہیں رہے اور وہ اپنے گھر چلے گئے 3 آدمی مغرب کی نماز میں مسجد میں آئے 2 بوڑھے اور 1 ادھیڑ عمر اب یہ دونوں کھینی لگا رہے ہیں مسجد میں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ بھائی امام صاحب تو ہے نہیں نماز کون پڑھائیں گے تو یہ دونوں بوڑھے مل کر کے آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو تیسرا شخص ہے ادھیڑ عمر ان کو آگے بڑھایا جائے یہ نماز پڑھائیں وہ بیچارے آگے بڑھے پہلی مرتبہ مصلی ملا چھوڑے کیوں بس آگے بڑھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ اکبر پیچھے لوگوں نے ہاتھ باندھا اور اس کے بعد وہ شروع ہو گئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد
تو یہ جو دو بوڑھے پیچھے میں تھے جو ان کو آگے کیے تھے، وہ اس میں سے ایک بوڑھے کہتے ہیں تم کو نماز پڑھانے نہیں آتی، تم پیچھے آؤ، یہ نماز میں بات چیت چل رہی ہے، تم پیچھے آؤ، نماز پڑھانے نہیں آتی۔ وہ کہہ رہا کہ ابھی تو ہم آگے ہوئے کیے اور آپ ہی تو آگے کیے ہیں، اتنا جلدی پیچھے کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پھر یہ بوڑھے بولے تم پیچھے نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پیچھے سے ان کا کالر پکڑتے ہیں اور پیچھے کھینچ دیتے ہیں، بولے چل بے پیچھے، پڑھانے آتی نہیں نماز، آگے بڑھ گیا۔ اب سبوں کی نماز خطرے کا شکار۔ یہ تینوں آدمی اب ہنسنے میں لگ گئے۔ یہ دو بوڑھے جو پیچھے تھے اب وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ان کو تو نماز پڑھانے نہیں آئی، تم آگے بڑھو۔ یہ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں، یہ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بوڑھے بیچارے ہمت کیے، آگے بڑھے اور اس کے بعد وہ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور جب پہنچتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ اکبر، رکوع میں پہنچ گئے تو جس کا کالر پکڑ کے پیچھے کیا گیا وہ کہہ رہا او مطلب ہم کو نماز پڑھانے نہیں آئے، آپ کو بہت نماز پڑھانے آ گئے، چلیے اب آپ بھی پیچھے آئیے، اب آپ بھی پیچھے آئیے۔ تینوں کی نماز ختم ہو گئی، کوئی اب نماز آگے پڑھانے والا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ حالت ہے آج ہم لوگوں کی، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھا جائے ہمیں یہ بھی طریقہ معلوم نہیں، اور ہم لوگ اس اختلاف میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اتنا مدرسہ کھولنے کی؟ بتلائیے ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر گھر کے آدمی تعلیم یافتہ ہو، یہ علم دین اگر ہمارے پاس آئے گا اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، دین اسلام آئے گا، علم آئے گا، تو اس علم کے آنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے راستے پر چلنا اللہ آسان فرما دے گا۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے مکتب کی طرف، مدرسوں کی طرف بھیجتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی اپنے بھی دل کو ٹٹول کر دیکھیں۔ قرآن کریم کی ایک بھی آیت ہمیں یاد ہے یا نہیں؟ فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ دل جس دل کے اندر قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں، گویا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی تاجداری رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے ایک آدمی اپنا گھر بہت ہی عالی شان بنا لیتا ہے اور اس گھر کے اندر اگر کوئی آدمی نہ رہے اس گھر کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو دل عطا فرمایا ہے، اس دل کے اندر قرآن کریم کی آیتوں کو ڈالنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے دلوں کو قرآن کریم کی آیتوں سے آباد کریں گے پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ کیسی ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، ایک آدمی دیہاتی آدمی، ان کی بکری مسجد کے اندر آئی تو مسجد کے امام صاحب ڈنڈا پھینک کر کے مارے، ڈنڈا پھینکا تو اب اس بکری کے پاؤں میں لگا، وہ بکری لنگڑانے لگی۔ دیہاتی آدمی مسجد کے دروازے کے پاس آیا، امام صاحب سے لڑنے جھگڑنے لگا، کہنے لگا امام صاحب آپ نے میری بکری کو کیوں مارا؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری بکری مسجد میں کیوں آئی؟ اب وہ دیہاتی کہنے لگا کہ حضرت یہ بکری ہے نا، یہ تو جانور ہے نا، ان کو کیا پتا کہ یہ مسجد ہے، تب تو آ گئی ہے، آپ اتنے دن سے کبھی ہم کو دیکھیں مسجد میں آتے ہو؟ یہ ہے آج ہماری حالت۔ اللہ تعالیٰ اگر جمعہ کی توفیق بھی نصیب فرماتے ہیں تو جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز میں بھی اپنی دکان کا حساب شروع ہو جاتا ہے،
بتلائیے جمعہ کی نماز میں پہنچے، 5 وقتہ نمازوں سے کوسوں دور، اور جمعہ کی نماز میں بھی پہنچ رہے ہیں تو وقت نہیں ہے۔ امام صاحب کو کہہ رہے امام صاحب تقریر جلدی مکمل کیجئے، اپنی دکان کو چلانا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں، اور ہم فوراً آنکھ بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایسے ہی مسجد کے دروازے کے پاس آیا اور خوب زارو قطار رونے لگا، خوب زارو قطار رونے لگا۔ ان کے رونے کو دیکھ کر مسجد کے مصلیان نمازی لوگ کہنے لگے آپ کے دل میں جماعت کی یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آج چھوٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا، کیونکہ آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ میں اس لیے تھوڑی نہ رو رہا ہوں کہ میری جماعت چھوٹ گئی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں امام کے ساتھ نماز پڑھتا تو امام سورہ فاتحہ پڑھتا، امام سورت ملاتا، میں خاموش رہ کر کے سنتا رہتا۔ اب تو سب کچھ مجھے اکیلے ہی پڑھنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، ہم اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھنے جائیں تو اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہو، اپنے دکان کی طرف دھیان نہ ہو۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز میں دل ہے ہی نہیں، اور پھر ہم سوچیں اللہ کی مدد حاصل ہو، کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی مدد اترے گی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، شرط یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھیں۔ اب نماز پڑھنے کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا ضروری ہے یا نہیں بھائی؟ بولیے سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اللہ کا فضل و کرم اور احسان مانیے، گاؤں گاؤں کے اندر ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو تیار فرما دیا، علماء ملت اسلامیہ کو تیار فرما دیا۔ ہم لوگ اپنا رشتہ علماء سے جوڑیں، اپنا رشتہ حفاظ قرآن سے جوڑیں، اپنا رشتہ مدارس سے، مکاتب سے، مساجد دینیہ سے ہم اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اماموں کا نمبر رکھیں۔ آج دنیا کے اندر ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک کام سیکھنے کے لیے کوئی ممبئی جا رہا ہے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی کلکتہ جا رہا ہے، در بدر جایا جا رہا ہے، لیکن قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اپنی مسجد کا امام کا نمبر بھی اپنے پاس محفوظ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے امام سے وقت لیں کہ صرف دن بھر میں ایک آیت ہمیں یاد کرا دیں، اور اپنا وقت دیں تو پھر دیکھیے وہی ایک آیت اگر ہم لوگ مکمل طور پر دل جمی کے ساتھ یہ ارادہ اور یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمیں روزانہ ایک آیت سیکھنی ہے، بتلائیے قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہمیں یاد ہو جائیں؟ بولیے یاد ہوگا کہ نہیں؟ لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اپنے علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ جب ہم قرآن کریم، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار امام صاحب سے ٹائم ہی نہیں دیتے تو ہم کیا ان سے سیکھنے کے لیے جائیں؟ یہ شکایت ہوتی ہے۔ بھائی آپ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے امام صاحب کے اوپر بھی کچھ خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں۔ حضرت مولانا ساجد صاحب نے مختلف زاویے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ میرے بزرگوں ذرا غور کیجئے، ابھی میں چند دنوں پہلے اڑیسہ میں تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ آج ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنا پیسہ مدرسے میں لگا دیں، اگر ہم اپنا پیسہ حفاظ قرآن کو دے دیں تو ہماری دولت گھٹ جائے گی، دولت گھٹ جائے گی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اجر کیا مل رہا ہے۔
آج ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اس دولت کا اگر صحیح استعمال کر کے مدرسے کے اندر ایک روم بنا دیا، آپ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، برسوں ہو گیا آپ کو گزرے ہوئے، لیکن جب تک قرآن کریم کی تلاوت اس جگہ پر ہوتی رہے گی، آپ کے نام اعمال میں ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ صرف دولت کمانا جانتے ہیں لیکن دولت کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو حلال طریقے سے کماؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں حلال طریقے سے کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ من این اکتسب وفیما انفق، تو نے کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا؟ بھائی مال جب آپ کے پاس رہے گا تو وہ آپ کے پاس رہنے والی چیز نہیں۔ مال کی تعریف صاحب شرح وقایہ نے کیا ہے؟ المال غادن وراہن، مال صبح میں آنے والا ہے، شام میں جانے والا ہے، یہ کسی کے پاس رکتا نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، آپ اگر خرچ کر رہے ہیں اللہ بے شمار دے گا، چونکہ حضور پاک کا فرمان ہے السخی قریب من اللہ۔ دینے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سخی۔ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سخی۔ فرمایا السخی قریب من اللہ، کہ سخی انسان اللہ کا قریبی بندہ ہوتا، قریب من الناس وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ سخاوت کر کے اپنا مال نیک جگہ پہ خرچ کر کے اپنا مال وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ پر خرچ کر کے ہم اللہ کے سامنے سرخرو اور کامیاب بننے کی کوشش کریں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ضرور ایسا کام کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں کہ جب ہم اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں گے، اللہ ہمیں فقیر غریب نہیں بنائے گا بلکہ اللہ اور عطا فرمائے گا۔ حاتم طائی کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت کا کیا کہنا، صحابہ کرام کی سخاوت کا کیا کہنا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے، تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم علیہ السلام نے صحابی سے کہا جاؤ میرے گھر کی حالت معلوم کر کے آؤ۔ گئے، پتہ چلا ما معنا الا الماء، یا رسول اللہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز کھانے کی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے جانثارو وفادارو، ہے کوئی تم میں سے تیار جو میرے اس مہمان کی ضیافت کرے؟ صحابی تیار ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کے لیے۔ میرے بزرگوں، ہم اگر اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں گے اللہ تعالی مزید عطا فرمائے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حاتم طائی کتنے سخی انسان تھے، لیکن کیا آپ نے یہ بھی سنا کہ حاتم طائی لوگوں پہ خرچ کرتے کرتے فقیر ہو گئے، تنگ دست ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایک آدمی بالکل جاہل ان پڑھ جسے صحیح نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں، انہوں نے ایک عالم دین کو 1500 روپیہ دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پیٹرول پمپ پہ گیا تو وہ مولانا کہنے لگے 100 روپیہ کا تیل دے دیجئے۔ انہوں نے کہا 100 کا نہیں 500 کا تیل ڈالو۔ 500 کا تیل کتنا ہو گیا؟ 2000 روپیہ اس عالم دین کو دے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، اگر آپ بائک کے علاوہ بس سے آتے تو 50 روپے میں آپ کا کام بن جاتا، لیکن آپ میرے بائک پہ آئے 1500 روپیہ پھر 500 روپیہ، گویا 2000 کا نقصان ہو گیا۔ وہ جاہل آدمی ہے لیکن ایمان کیسا تازہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے کئی سال پہلے ایک عالم دین کو دیا تھا ہدیہ کے طور پر میں نے دیا تھا، اس کے بعد میرے پاس بہت سارا پیسہ آیا، میں نے پھر دیا ہے
اور پوری امید ہے کہ اس کا ڈبل ٹبل ہم کو ملتا رہے گا. یہ ہوتا ہے میرے بھائی اگر ہم لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں گے پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آتی ہے. ایک آدمی بہت بڑا بخیل انسان، بہت بڑا بخیل آدمی، ان کی حالت یہ ہوئی کہ دولت بہت زیادہ ہے لیکن کبھی بھی خرچ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. تو ان کے ذہن کے اندر ایک بات آئی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو میرے گدھا کو بولنا سکھلا دے میں اس کو 40,000 روپیہ انعام دوں گا. کتنا؟ 40,000 روپیہ انعام دوں گا. تو اور اگر بولنا نہیں سکھلایا، ہمت کر کے آگے بڑھ گیا تو پھر اس کی گردن مار دی جائے گی. یہ اس کی شرط. کوئی آدمی تیار نہیں لیکن ایک بیچارہ بہت غریب آدمی وہ تیار ہو گیا اور انہوں نے کہا حضور میں آپ کے گدھا کو بولنا سکھلاؤں گا. کہا اچھا سوچ لو اگر نہیں سکھلا پائے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. کہا کوئی بات نہیں، میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہوں، ایسے ہی آپ کی بارگاہ میں نہیں آ گیا. وہ پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ کے یہ شرط ہیں تو میرے بھی کچھ شرائط ہیں سماعت کر لیں. کہا بولیے. تو انہوں نے کہا کہ 40,000 میں سے آدھا پیسہ پہلے ہمیں پیمنٹ کر دیں. 20,000 روپیہ پہلے ہمیں دے دیا گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ جو سب سے عمدہ گدھا ہو وہ ہمیں عنایت فرمائے. وہ گدھا ان کو دے دیا گیا. اب وہ لے کر کے پھر کہا کہ تیسری شرط یہ ہے کہ چونکہ یہ گدھا ہے 1-2 سال میں بولنا کہاں سیکھ پائے گا، لہذا 10 سال کی مہلت چاہیے. کتنی؟ 10 سال کی مہلت چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 سال میں مہلت دے رہا ہوں. اب یہ بیچارے گدھا کو لے کر باہر آئے. لوگوں نے کہا ابے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، تم کیسے تیار ہو گئے؟ تو وہ غریب آدمی تھا، وہ کہنے لگا میں ایسے ہی تھوڑی نہ تیار ہوا، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. اور وہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے بادشاہ سے کہا ہے کہ 10 سال کی مہلت دیجئے تب یہ گدھا بولنا سیکھے گا. آدھا پیسہ مجھے پہلے چاہیے اور اچھا سے اچھا گدھا چاہیے. اتنا عمدہ گدھا ملا، اس کے اوپر میں 5,000 روپیہ پہلے صدقہ کروں گا، غریبوں میں تقسیم کروں گا اور 5,000 کے تجارتی سامان خریدوں گا. اس گدھے کے اوپر خود بھی سوار ہوں گا، سامان رکھوں گا، گاؤں گاؤں جا کر کے میں کماؤں گا. اور میں کوئی 1-2 سال کی مہلت نہیں لی ہے، 10 سال کی مہلت لی ہے. بادشاہ سلامت تو بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں اور حال یہ ہے کہ بخیلی کی حد ہو رہی ہے. کبھی کسی کو 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا مال اس راستے سے اٹھوانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ اب وہ کہنے لگا کہ میں نے جو مہلت مانگی ہے وہ کوئی کم دن کی نہیں، 10 سال کی. اب 10 سال میں یا تو وہ بادشاہ مر جائے گا. کہا اگر بادشاہ نہیں مرے گا تو؟ کہا یا تو میں مر جاؤں گا. کہا اگر بادشاہ بھی نہ مرے تو بھی نہ مرے پھر؟ تو کہا اگر میں بھی نہ مرا بادشاہ بھی نہ مرا تو یہ گدھا کو مار دوں گا اور بادشاہ کے سامنے کہوں گا حضور یہ گدھا بولنے کے قریب تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت لکھا. اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، کس کی مجال کے موت کے فرشتے سے چھڑا سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا تو اس میں میرا کیا قصور. میرے بزرگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دولت سے نوازا ہے ہم اس دولت کا صحیح استعمال کریں. مدرسوں کا خیال رکھیں، مسجدوں کا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے یہ بچے دہریہ نہ بنے، ہمارے یہ بچے ملحد نہ بنے، ہمارے یہ بچے بڑی تعلیم حاصل کرنے کے
کے لیے جب کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جائے تو پھر وہ اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والا نہ بنے. ان کو ہم سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کریں. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, ہمارا رب کون ہے, ہمارے نبی کون ہے, یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے. اور یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب دین اسلام کی تعلیم ان کے دلوں کے اندر ہو. کیوں؟ النور اذا دخل فی الصدر الفتح, کہ نور روشنی جب سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینے کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے. تو ہم لوگ اپنے بچے کو مدرسوں کے اندر پڑھائیں, مکاتب کے اندر پڑھائیں, اور الحمدللہ جگہ جگہ پر مکتب کا بھی نظام ہے. مکتب کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھیجے اور اپنے بچوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی زاہد قمر صاحب. ابھی ان کا دیکھا مکتب صفا, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. کیا انہوں نے ترتیب دی ہے, کیا انہوں نے اس کو سنوارا ہے. ہم لوگ بھی اپنی کوشش کریں کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ہم ان کا دست و بازو بنے, ہم ان کی خدمت کریں, ہم ان کا تعاون کریں. مدرسے ہمارے گاؤں میں موجود ہیں, مدرسے کی امداد کریں. یاد رکھیے گا اگر ہم خرچ کریں گے, یہ فارمولہ تیار رکھیں, خرچ کرنے سے کبھی انسان غریب فقیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار عطا فرماتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر, کہ شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. شیطان یہ تمہارے ذہن کے اندر بات ڈالتا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو تم غریب بن جاؤ گے, فقیر بن جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نہیں, تم خرچ کرو, میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤ. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.